السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پہ جو غامدی صاحب کے جو فینس ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی کہنا آپ کو کہہ لیجیے، وہ ان کو زیادہ تر لوگ جو ہے منکرین حدیث بلاتے ہیں، اور غامدی صاحب کو بھی منکرین حدیث بلاتے ہیں۔ تو کیا واقعی ہم لوگ جو ہے جو غامدی صاحب کے جو اصول پر یا جو بھی ان کی فکر پر ہے، یا ان کو جو فالو کرتا ہے ان سے انسپائرڈ ہے، کیا ہم لوگ واقعی منکرین حدیث ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر غامدی صاحب جو ہے یا جو بھی ان سے جو انسپائرڈ ہے وہ لوگ منکرین حدیث ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑے منکرین حدیث امام بخاری ہے۔ کیونکہ ان کے پاس 1 لاکھ کا جو ہے حدیث تھا، اس میں سے چند ہزار کو جو ہے انہوں نے اپنے صحیح میں رکھا ہے۔ تو باقی کی حدیثوں کا کیا ہوا؟ باقی کی حدیثوں کو تو انہوں نے اٹھا کے مطلب ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور بھی جتنے بھی حدیثیں ہیں، تو آپ لوگ بھی صحیح اور ضعیف کا تو فرق رکھتے ہو نا، تو آپ بھی تو کہیں نہ کہیں منکرین حدیث ہو، اس لحاظ سے کہ آپ حدیث کو ضعیف بول کے اس کو نہیں مانتے ہو، حدیث کو موضوع بول کے اس کو نہیں مانتے ہو۔ تو ہمارا بھی اصول یہ ہے کہ اگر حدیث جو ہے قرآن سے، عقل عامہ سے ٹکراتی ہے، تو ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ ہم کیوں مانیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے، جب کوئی حسن حدیث صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے تو آپ صحیح حدیث کو لیتے ہو، جب کوئی ضعیف حدیث حسن حدیث سے ٹکراتی ہے تو آپ حسن حدیث کو لیتے ہو۔ اسی طرح اگر کوئی صحیح حدیث قرآن سے ٹکرائے گی تو ہم صحیح حدیث کو کیوں لیں گے؟ اس کے جتنے اچھے راوی ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ راوی ہے، کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا کہ ان لوگ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے منکرین حدیث نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر آدمی بلیم کر دیتا ہے کہ سنت کو غامدی صاحب جو ہے اپنے طرف سے ڈیفائن کر رہے ہیں۔ یہ 100% غلط بات ہے۔ حدیث اور سنت میں فرق ہمیشہ سے تھا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فکر ہے، اس میں بھی حدیث اور سنت میں فرق کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی جو ہے کچھ حنفی ہے وہ زیادہ حدیث کر رہے ہیں۔ باقی آپ خود بولیے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث پہ کون سا کام کیے ہیں؟ سب کے نزدیک جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، سب کے نزدیک آج آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو انہوں نے حدیث کے اوپر کون سا کام کیا، آپ مجھے بتائیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے حدیث کے اوپر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ان کو حدیث میں سچ پوچھو تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ تو پھر جب ان کو انٹرسٹ نہیں تھا تو وہ کتنے بڑے امام ہوئے؟ وہ جو ہے سنت کے امام تھے۔ وہ سنت سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ مسئلے نکالتے تھے، فقہ کرتے تھے، قیاس کرتے تھے۔ وہ قیاس کو جو ہے وہ حدیث کے اوپر جو ہے روایت کے اوپر زیادہ ترجیح دیتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ میرا اگر قیاس غلط ہوگا تو اس کو کوئی دوسرا آدمی رد کر دے گا، لیکن اگر ہم روایت کے اوپر بھروسہ کریں تو روایت ایکچولی میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کے سامنے آ کے بول رہے ہیں۔ روایت کچھ لوگوں کا بیان ہے جو بولتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو سنا، ٹھیک ہے، ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا۔ تو ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب لکھ کے نہیں لکھے کہ یہ میرا یہ چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ باتیں کی۔ اب وہ باتیں سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ اس علم کو، جو کہ ایک پروبیبلٹی کے اوپر بیسڈ علم ہے، اس کو آپ نے ایبسولوٹ بنا دیتا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے۔ تم کو کیسے پتا بھائی کہا ہے؟ جب تک تم چیک نہیں کرو گے، کہ جب تک تم ویریفائی نہیں کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی نا قرآن کے علاوہ، کہ جو ہے تم جو ہے یہ بول سکتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا سٹیمپ ہے اس میں۔ وہ تو محدثینوں نے جمع کیا 200 سال 150 سال بعد۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی جو ہے ایبسولوٹ نہیں مانتے۔ ہم سنت کو ایبسولوٹ مانتے ہیں، جو کہ عملی تواتر کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، جو ایسے ہی جیسے قرآن پھیلا ہوا ہے۔ قرآن کی تو کوئی سند نہیں ہے نا، مطلب قرآن چند لوگوں کے ذریعے تو پھیلا نہیں ہے، اس پوری کی پوری امت نے قرآن کو پھیلایا ہے۔ اسی طرح سنت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے پوری کی پوری امت ہی جو ہے اس سنت کو آگے بڑھاتی گئی ہے۔
صحابہ نے، تابعین، پورے کے پورے صحابہ کی جماعت نے، ایک دو صحابہ نہیں، 10-12 صحابہ نہیں، 20-25 صحابہ نہیں، پوری کی پوری صحابہ کی جماعت نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تابعین کو ٹرانسفر کیا، پوری کی پوری تابعین کی جماعت نے تبع تابعین، ایسے کرتے 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 جو ہے یہ ہم لوگ تک پہنچا. مطلب کہنے کا مطلب ہے سنت جو ہے ایکسپونینشیلی گرو ہوا ہے، لینئرلی گرو نہیں ہوا ہے. حدیث ہمیشہ لینئر ہوتا ہے اور سنت آپ سمجھ لیجئے ایکسپونینشیل ہوتا ہے. مطلب کچھ لاکھ، کچھ ہزاروں نے لاکھ کو بولا، اس لاکھ نے کروڑوں کو بولا، اس کروڑوں نے اربوں کو بولا. ٹھیک ہے، اس طرح سے سنت جو ہے پھیلتی ہے، اس طرح سے قرآن بھی پھیلا. تو حدیث اور سنت میں ہم لوگ آلریڈی فرق یہ چیز کرتے ہیں. تو ہم لوگ کو یہ منکرین حدیث بولنا اور اس ٹائپ کی بات بولنا، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی حدیث و سنت میں فرق کرتے تھے. وہ جو ہے عمل مدینہ کے آگے جو ہے وہ ان کے خود کی جو حدیثیں جو انہوں نے کمپائل کی موطا میں، وہ ان کو نہیں لیتے. مطلب ان کو خود کی حدیثیں اگر عمل مدینہ سے ٹکرا جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے عمل مدینہ کو ترجیح دیتے. وہ یہ بولتے کہ اتنے سارے لوگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سنت چھوڑ دیے. وہ بولتے ہیں کہ یہ 1:1 جو ہے will snatch away the deen from you. I am getting my deen from 1000 upon 1000. تو وہ ہمیشہ سے سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہوئے آئے ہیں. اور یہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے حدیث کی پہلی کتاب جو ہم تک پہنچی ہے موطا امام مالک، یہ اس بندے نے لکھی ہے. حتیٰ کہ امام شافعی نے یہ بات ان کے بارے میں کہا ہے کہ امام شافعی نے یہ بارے میں کہا ہے کہ قرآن کے بعد مجھے سب سے اوتھینٹک اگر کوئی لگتی ہے تو وہ موطا ہے، موطا امام مالک. ٹھیک ہے، اور امام بخاری خود جو ہے موطا سے کئی حدیثیں لیے ہیں، اور یہاں تک کہ موطا کی جو چینس ہے وہ بخاری سے بھی زیادہ اوتھینٹک ہے. تو جو اصل امام ہے حدیث کا، امام مالک جو ہے، جس کی پہلی حدیث کی کتاب ہے، جس سے بخاری بھی لے رہے ہیں، امام شافعی بھی لے رہے ہیں. امام شافعی یہاں تک بول رہے ہیں کہ قرآن کے بعد جو ہے سب سے اوتھینٹک کا موطا ہے. وہ سنت و حدیث میں فرق پڑتا ہے. مطلب وہ اپنی ہی کمپائل کی ہوئی حدیث جو ہے وہ اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اگر وہ عمل مدینہ سے ٹکراتی ہے. تو اصل اہل حدیث تو امام مالک ہے. اور جو لوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ اصل حدیث ہے. مطلب اصل اہل حدیث کون ہے؟ جو ہر حدیث کو بلائنڈلی فالو کرے وہ اصل اہل حدیث ہے، یا کوئی جو صحیح اور ضعیف میں فرق کرے وہ اصل اہل حدیث ہے؟ تو آپ یہی بولو گے اصل اہل حدیث وہ ہے جو صحیح اور ضعیف میں فرق کرتا ہے. ہم بولتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا اہل حدیث وہ ہے، اس سے بھی بڑا اہل حدیث وہ ہے جو حدیث اور سنت میں فرق کرتا ہے. جو اہل حدیث صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کرتا ہے وہ اہل حدیث ہے. ہم بولتے ہیں اس سے بھی بڑا اہل حدیث وہ ہے جو حدیث اور سنت میں فرق کرتا ہے، جو قرآن اور حدیث میں فرق کرتا ہے. تو اگر اہل حدیث کا مطلب اوتھینٹسٹی ہے تو ہم لوگ جو ہے زیادہ اوتھینٹک ہے، کیونکہ ہم لوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں. اور ہم لوگ اگر صحیح حدیث بھی جو ہے نا قرآن سے ٹکرا جاتی ہے تو لوگ صحیح حدیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی اہل حدیث کا اصول ہے نا کہ اگر حسن حدیث صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے تو صحیح حدیث لیں گے. تو اسی طرح صحیح حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے گی تو قرآن کو لیں گے نا. آپ کامن سینس والی بات ہوئی. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر اپلائی کر رہے ہو لیکن جب قرآن آیا تو آپ قرآن میں، تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے نا کہ پھر قرآن جو ہے بعد میں صحیح حدیث پہلے. آپ کے باتوں سے تو یہی ثابت ہوا ہے کہ قرآن بعد میں صحیح حدیث پہلے. تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم لوگ ہی جو اصل اہل حدیث ہے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بلاتے، ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے مسلم بلاتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سے اور سنت سے بھی یہی ثابت ہے.